نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 2024 ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہے اور 2025 شروع ہو رہا ہے۔ یہ سال کا گزرنا ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ذرا سوچیں کہ 2024 نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے اسے کیا دیا۔ یعنی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا، کتنی ہماری نمازیں قضا ہوئیں، کتنے ہم نے نیکیاں کی، کہیں ہم نے اس سال کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ 31 دسمبر 2024 کو بیٹھ کر زندگی کی ایک بیلنس شیٹ ضرور بنائیے گا۔ دیکھیں، آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یقین کیجئے، دنیا نے، زندگی نے اور اس کائنات کے پورے سسٹم نے آپ کو بہت مواقع دیے ہوں گے، لیکن آپ اٹھے ہی نہیں، ڈرتے رہے، آپ نے رسک نہیں لیا۔ یقین کیجئے، آپ میں بہت طاقت ہے، صلاحیت ہے، آپ کمال ہے۔ تو پھر کیا وجہ بنی کہ 2024 میں جو آپ کے گولز تھے وہ پورے نہیں ہوئے؟ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھئے کہ 1 جنوری 2024 میں جو میں تھا اور اب 31 دسمبر 2024 میں جو میں ہوں، ایک سال گزر گیا، میری لائف میں کیا تبدیلی آئی؟ بعض لوگوں سے اگر یہی سوال پوچھا جائے کہ ایک سال میں آپ نے کیا کیا، تو وہ منہ سے نہیں بولیں گے، بلکہ ان کا سراپا بتا رہا ہوتا ہے کہ بس ہم زندہ رہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ جس طرح کوئی کمپنی، کوئی ادارہ سال کے آخر میں بیٹھ کر اپنا احتساب کرتا ہے کہ اس سال ہمیں کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اگر وہ اپنا محاسبہ نہ کریں اور یوں ہی چلتے رہیں تو چند سالوں میں ختم ہو جائے۔ ہم سب کو، ہمیں یہ مہلت دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہلت دی ہے تاکہ ہم بھی اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے پریشانی نہ ہو۔ اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی کی مہلت دی ہے، اس لیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جو اس سال ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، اس کو چھوڑ کر توبہ کریں اور نئے سال سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ کتنے لوگ ہوں گے جنہیں آپ جانتے ہوں گے اس دنیا سے چلے گئے اس سال، لیکن آپ کے پاس تو چانس ہے ابھی۔ آپ نیکیاں کر سکتے ہیں، آپ گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں۔ تو مشن 2025 کیا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ خوف خدا کے چند آنسو ہوں گے اور سب کچھ دھل جائے گا، اور پھر نیا سال، نئی زندگی اور نئے گولز ہوں گے جو آپ کے منتظر ہوں گے۔ 2025 کا اہم ترین فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ جو خصوصیات انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں، ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کو سنبھالنا ہے، رشتوں کو نبھانا ہے، اچھی طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، عظیم لوگ جو چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہے کتابوں میں، دعاؤں میں اور لوگوں کے دلوں میں۔ یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرتے تھے، یا توبہ کرنے کے لیے شب رات کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور بڑے کام شروع کرنے کے لیے نیو ایئر کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے۔ تو آپ بھی بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے نیو ایئر کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شک والی جو چیز ہے وہ ہے زندگی۔ 2025 کا کون سا دن، کون سا لمحہ زندگی کا آخری ہو، نہیں پتا۔ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، ایک وقت اور ایک سانسیں۔ 2025 میں ان دونوں چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ 2025 میں 365 دن ہوں گے، اس میں 1860 نمازیں ہوں گی۔ آپ نے ایک بھی قضا نہیں کرنی، بلکہ تہجد اور نوافل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ مارچ 2025 میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا،
سارے روزے آپ نے رکھنے ہیں، یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا قابل رحم ہے وہ شخص جو زندگی میں صرف اپنی خواہشات پوری کرتا رہے اور آخرت کی تیاری بالکل نہ کرے۔ دوستو عزیزو، زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن و سلوک کریں اور صدقات، خیرات، نماز، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ 2025 کے لیے آئیے 2025 کے لیے ایک پلان بناتے ہیں، بلکہ ایک ماسٹر پلان بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا خیال ایسے رکھنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور دوسروں کا خیال ایسے رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ خود فٹ ہوں گے تو دوسروں کا خیال کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینا شروع کریں۔ کوئی چھوٹا سا کام ہو، یہ سب کچھ چھوٹا چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ آگے جا کر بڑی بڑی شاہراہیں، بڑے بڑے کاموں کی راہیں ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ 2025 میں وہ نہ ہو جو 2024 میں ہوتا رہا، مطلب کچھ بہتر ہو۔ ان لوگوں کو آپ نے چننا ہے جو آپ کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، لیکن جو ملا ہے اس پر شکر بھی ادا کریں اور اپنی روٹین کو بہتر کریں، اپنی موٹیویشن کا ذریعہ ڈھونڈیں۔ صحیح خوراک استعمال کریں، متوازن غذا لیں، دماغ کو آلودگی سے بچانا ہے آپ نے۔ پھر پیچھے مڑ کر کہنا ہے 2024 تھینک یو فار آل دا لیسن، تم نے جتنے بھی سبق مجھے دیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور سامنے آنکھیں گاڑ کر کہنا ہے 2025 میں تیار ہوں ہر چیلنج کے لیے، آئی ایم ریڈی۔ آپ اچھی نیند لیں، سٹریس فری زندگی گزاریں، اور پھر ریلیشن شپ 2024 میں کتنا وقت آپ نے اپنوں کے ساتھ گزارا، ماں باپ کی کتنی خدمت کی، بچوں کی کتنی تربیت کی، اور 2025 میں یاد رکھنا ہے جو آپ کا بہترین ہے وہ اپنے بچوں کو دیں۔ 2024 کی رنجشیں، اختلافات، لڑائیاں، حسد سب کو دفن کر دیں۔ 2025 کا سورج طلوع ہو تو آپ کے دل کے اندر دوستی، پیار، محبت کا سورج بھی طلوع ہو۔ ابھی آپ زندہ ہیں اور وہ بھی زندہ ہے، موجود ہے، صلح سمجھوتا کر لیں، معافی مانگ لیں تاکہ قبر اور آخرت آپ کی آسان ہو جائے۔ اور 2024 کے اندر اگر کوئی ٹاکسک قسم کا، زہریلے قسم کا بندہ آپ کے ساتھ لگ گیا ہے تو اس سے جان چھڑانی ہے۔ صرف موبائل پر ہی بلاک نہیں کرنا، بلکہ وہ بندہ جو آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہا ہے، آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا رہا ہے، اس کو زندگی سے بھی بلاک کر دیں۔ اور ہر وہ بندہ جس نے آپ پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہر وہ بندہ جس سے آپ نے کوئی زیادتی کی اسے آپ نے معافی مانگی۔ تو جناب یہ سارا کچھ جو آپ کو میں نے بتایا یہ آپ کے کرنے کے کام ہے، آپ کے فائدے کے کام ہے، تو آپ نے ہی انہیں کرنا ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ وش یو اے ہیپی 2025۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ سے دعا ہے کہ 2024 میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں سرزد ہوئیں، جو گناہ سرزد ہوئے، جو خطائیں ہوئیں، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور 2025 دعا ہے اللہ سے کہ یہ 2025 ہمارے لیے آسانیاں لائے، مشکلات دور کرے، پریشانیاں دور کرے، ہمیں امن اور عافیت والا اللہ تعالیٰ اس سال کو بنا دے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا 2025 میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو، ہمارے چاہنے والوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔